اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اللہ کے فضل و کرم سے آج رحمت للعالمین کا چھٹا درس وہ شروع ہو رہا ہے. چھٹا درس یہ قریش کے بارے میں ہے. عنوان ہے اس کا قریش، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان میں قریش کو بڑا مقام حاصل ہے. قریش کا اپنا نام فہر یا فہر تھا. اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ مرور الزمان یعنی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا اور وہ کئی خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گیا. اس میں مشہور قبیلے کا نام قریش ہے، جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کے داداؤں میں آتا ہے، جد اعلیٰ میں آتا ہے. تو ایک قبیلے کا نام قریش تھا. آپ اس نقشے کو پڑھ سکتے ہیں. یہ خاص مکہ میں آباد تھا اور کعبے کا متولی یعنی انتظام چلانے والا تھا. یہی قریش اور اس کے خاندان والے یہ مکہ کے متولی تھے، انتظام چلانے والے تھے. اور دور دور سے کعبہ کے حج کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کو کھانا کھلانا، ان کو ٹہرانا، ان کو پانی پلانا اور ان کے اور ضروریات کا خیال رکھنا یہ انہی قریش کا کام تھا. اور اس قبیلے کے ہاتھ میں اور بھی بڑی کام تھے. اور اس قبیلے قریش کو عرب کی نگاہوں میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور اس قبیلے کے لوگ اکثر تاجر تھے اور سوداگر تھے، یعنی ان کا پیشہ کاروبار یا معاش کا ذریعہ، جینے کا طریقہ وہ سوداگری تھا اور تجارت تھا. اسی قریش کے خاندان میں اور اولاد میں ایک ہے بنی ہاشم، اور اس کے بارے میں ایک شعر میں مشہور ہے. یہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں بنی ہاشم کو. عمر الذی حشم الصرید لقومہ، اس کا اپنا نام تھا عمر. یعنی عمر وہ جو روٹی کو پانی میں یا شوربے میں ڈبویا کرتا تھا، لقومہ اپنی قوم کے لیے، جس کو ہم پشتو میں چوری کہتے ہیں، یعنی سرید اس کو کہتے ہیں عربی میں. تو ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روٹی توڑنے والا تھا. تو ہاشم کہتے ہیں حشما یشہمو، کہنا کہ روٹی کو توڑنا. تو ہاشم کا نام اس لیے پڑ گیا کہ یہ لوگوں کے لیے روٹیاں توڑتا تھا اور ان کو دعوت دیا کرتا تھا. قریش کے قبیلوں میں کئی بڑے بڑے خاندان تھے. ان میں سے ایک بنی ہاشم تھے. یہ ہاشم کی اولاد تھے. ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی شخص تھے. حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلانا اور اسی طرح پینے کے لیے چمڑے کے حوضے میں پانی بھرواتے تھے. یہ ایک طرح سے مکہ کے امیر تھے اور رئیس تھے. قریش کے لیے جو زیادہ تر تجارت اور بیوپار سے روزی کماتے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ حبش کے بادشاہ نجاشی اور مصر اور شام کے بادشاہ کیسر سے فرمان لکھوایا کہ ان کے ملکوں میں قریش کے سوداگر بے روک ٹوک آ جا سکے. ان سے یہ لکھوایا کہ ہمارے لوگ اگر آپ کے ملکوں میں آئے تو آپ اس کو کچھ نہ کہنا. اور اسی طرح ہر قبیلے میں ہاشم اس وجہ سے گیا کہ لوگوں کو کہا کہ میرے قبیلے کی لوگوں کو، سوداگروں کو اور تجارتی قافلوں کو نہ لوٹنا. اس کے بدلے میں ہم یہ کریں گے کہ آپ کی ضرورت کی اشیاء آپ کو قبیلے میں مہیا کریں گے. تو یہ نبی علیہ السلام کے خاندان میں دو مشہور قبیلے اور دو مشہور لوگ گزرے ہیں. ایک قریش تھا جس کا نام فہر تھا، اور اسی سے قریش کا قبیلہ وہ بن گیا. اور اسی قریش کے قبیلے میں ایک خاندان ہاشم کے نام سے یعنی بنی ہاشم، جس کا نام ہاشم تھا. اس نے یہ بڑے نامی گرامی شخص تھے اور اس نے بڑے کام کیے، یعنی سردیوں میں بھی تجارت کے لیے راہ ہموار کی اور گرمیوں میں بھی تجارت کے لیے راہ ہموار کی. عرب کے لوگ سردیوں میں تجارت کے لیے یمن جایا کرتے تھے اور اسی طرح حبش جایا کرتے تھے.
اور سردیوں میں اور گرمیوں میں شامی ملک شام کی طرف جایا کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر برف پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔